یہ سزائیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ 8 فروری 2024 کے لیے، اس دن کے لیے، ان میں یہ سزائیں بالکل غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں. انہوں نے معطل ہو جانا ہے جس دن پہلے دن یہ پیش ہوئے کسی جج کے بعد. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے اتنی زیادہ توقع نہیں ہے وہ اس میں تاخیر ضرور کریں گے، کیونکہ یہ وہ چیف جسٹس صاحب کا ذرا ریکارڈ ہی ایسا، پر یہ پہلے دن 15 منٹ کے اندر معطل ہونا چاہیے. کل جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس میں تو ایسی بات ہوئی ہے جو کبھی سنی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بڑی جلدی ہم نے ٹرائل ختم کر دیا. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری وغیرہ ان کی نہیں ہے، پر جلدی ٹرائل ختم کر دیا. اور ٹرائل ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو وکلاء ہیں پروسیکیوشن کے، ان میں سے 2 کو سلیکٹ کر کے کہا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اب آپ ملزموں کے آپ وکیل ہو، اور یہ گواہ، یہ پروسیکیوشن کے استغاثے کے گواہ ہیں، اس پہ آپ جرا کریں اس طرح جس طرح آپ ملزموں کے وکیل ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو مس ٹرائل، گروس مس ٹرائل ہو گیا اسٹریٹ اوے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بھی جو ملزم کا دفاع ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ لی نہیں. وہ استغاثے کو آپ موقع دیتے ہیں وہ اپنے گواہان پیش کریں، ان پہ جرا بھی آپ ان کے فرینڈلی لائر سے کراتے ہیں جو ان کی طرف ہے. اور پھر ملزم کو جو 342 یہ ہے نا، یہ سیکشن ہے 342 جس کے تحت ملزم کا بیان ہوتا ہے. 340 ہے اور 342. اس کے تحت 342 میں سارے اس کو سوالات موضوع جو ہیں اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں. یہ 342 اس لیے ہے کہ یہ ملزم کا بیان ہے. استغاثے کا سارا مکمل ہو گیا کیس، اب ملزم کا بیان ہے. اب ملزم کا بیان آیا تو اس کے بغیر بیان لیے ہوئے آپ نے اس کو سزا کر دی. اس کے 2 مراحل ابھی نکال دیا آپ. ایک مرحلہ 382 کا بیان، 342 کا بیان، اور دوسرا مرحلہ کہ اس نے اپنے گواہ جو پیش کر رہے ہیں اس نے درخواست دینی ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ منگایا جائے. اب کل کے کیس میں جو کل تھا سائفر والا، اس میں نہ گواہ بنانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی جج صاحبان نے ڈیفینس کے، صفائی کے، نہ ملزم کا شاہ محمود کا تو سرے سے لیا ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں کیا. عمران خان کا جو ریکارڈ کیا بیان وہ انہوں نے اپنی طرف اس نے پڑھایا ہی نہیں ان کو، اس کے دستخط ہی نہیں ہے اس پہ. اب یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایسے وکلاء بھی ہیں پاکستان میں جو ایک طرف ایک پارٹی کے وکلاء ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ آ کے جرا کریں گے ملزم کی طرف سے اب استغاثے کے گواہوں پہ، اور ملزم کو بغیر موقع دیے اس کو سزا دیں گے. یہ دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کی جائے گی. اس سے جگ ازائی ہوگی پاکستان کی. اس میں جتنے آرٹیکل باہر لکھے جائیں گے سب جگ ازائی ہوگی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ ملزم جائے کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا. اب اس سے اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا. کون آئے گا کہے گا کہ میں پاکستان چلوں اور وہاں جا کے انویسٹ بھی کروں، کیونکہ وہاں تو اگر میں ملزم ہو گیا تو مجھے بغیر سنے، بغیر موقع دیے مجھے سزا بھی کر سکتے ہیں. یہ کچھ ریاستوں کی شہرت بن گئی بھی ہے، اور وہاں لوگ وہاں تفریح کے لیے بھی
سیاح بھی کم جاتے ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. مجھے معطل کرنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے. یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ نام بلانے کے, یہ 342 میں وہ کہتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہادت پیش کرو گے, ثبوت پیش کرو گے, ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں, اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ, توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے, یہ غور سے سنیں, اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ میں کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے, سارے وزرائے اعظم, سارے صدور, سارے فارن منسٹر وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس میں عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگاؤ کیا کاسٹ, میں نے کیا پے کرنا ہے اگر لینا, کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ میں, وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگنی ہے. وہ جب قیمت لگ جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ افسرشاہی نہیں قانون ایسا بنایا ہوا, وہ اپنے لیے بھی وہ کم ہوتی ہے, وہ آپ دیتے ہیں اور آپ کو کی وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آپ اس کے بعد بیچیں اس کو جو مرضی کریں. مریم بی بی نے ایک BMW لے کے بیچی ہے توشہ خانہ سے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیچ دی. مسئلہ ہے کہ یہ کیا یہ پریکٹس 50-60 سال سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. اگر یہی پریکٹس چل رہی ہے تو پھر آپ ملزم کو فوجداری میں سزا نہیں دے سکتے. کرمنل پنشمنٹ نہیں, اٹس ناٹ اے کرمنل ایکٹ, لا کے خلاف بھی ہو چاہے, پر کرمنل ایکٹ نہیں ہے. کیوں کہ کرمنل ایکٹ کے لیے 2 ضروری عنصر, ایک منظریہ, میرا ذہن ہو کہ میں یہ کیمرے توڑنے لگا, اور دوسرا میرا ان کیمروں کو توڑنا, وہ ایکٹ ہے. یہ منظریہ, یہ مائنڈ ہے. اب یہ جب دونوں ہوں گے تو جرم ہوگا. یہ ہمارے اتنے یہاں فاضل وکیل کھڑے ہیں, کسی سے پوچھیں. اب یہاں توشہ خانہ میں اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ ہر کوئی یہ لیتا گیا باہر سے آیا ہے. تو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو آپ عمران خان کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں, ان کے حق میں کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان میرا دوست ہے, عمران خان میرا دوست ہے. 60 سال سے میرا ہمسایہ رہا ہے, 60 سال سے ہماری دوستی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری جماعت کو بھی اور نون لیگ کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, اسفندیار ولی کو بھی, MQM والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ, کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو ہی تحلیل نہیں کر سکتے. ایک تحلیل نہیں کر سکتے, وہ اس کو منتشر کر دیتے ہیں. تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 17 کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کرنے کا, پر منتشر کر دیتے ہیں 50 نشانوں میں. تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے, کل دوسری سے ہوگا, پرسوں تیسری سے ہوگا, کسی کو نہیں یہ چھوڑیں گے. تو یہ بات ہے, ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے.
صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ اتحاد کیوں نہیں بناتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ووٹر سے ووٹ مانگنا دو طرح ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹر کوئی نون لیگ کے ووٹر کو بھی ہم اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ کیا چوتھی مرتبہ یہی شکل آ گئی ہے, یہ مطلب ہے وہ میاں صاحب کی تو شکل سے شکست خوردگی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ہم ان کے بھی مانتے ہیں. ووٹ مانگنا ہر کسی کا, ہر ووٹر سے حق ہے. جو سب اور پی ٹی آئی کے لیڈر سے آپ کیوں نہیں اتحاد کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں, پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ووٹ ضائع نہ کرے, تو آپ پھر پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے نون لیگ کا مقابلہ کریں. نہیں, یہ پالیسی ہے ہماری. آپ ڈکٹیٹ کریں گے ہماری پالیسی. میری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی اتحاد کسی سے نہیں کر رہے, نہ نون سے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, نہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں نون کے خلاف. ہماری ہمارا کینڈیڈیٹ ایک بڑا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بات کر رہا ہے منشور پہ, ایشوز پہ, غربت پہ, مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, اور ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا چہرہ ذرا بشاش نظر آتا ہے. یہ نون والے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عمران خان کے دوست آپ نے بتایا, تو آپ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اتنا رجسٹ کر جائے گا 14 سال 10 سال کی سزا, اور پھر قاضی صاحب یا جو موجودہ سسٹم ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں انصاف کے حوالے سے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہاں میں کیا کھڑا کہہ رہا ہوں, یہ دوسرا سوال تو آپ کا میں رد کرتا ہوں. میرا پتہ ہو لگ گیا. دوسری بات, پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ دوست کو کیوں کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ظلم, اور یہ تو سریعا ظلم ہے نا. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استغاثے کا ریکارڈ کر کے سارے استغاثے کا موقف اور دعا اور ریکارڈ آپ وہاں سے دونوں کیسز میں, جب صفائی کا موقع ہے, صفائی ملزموں کی بات کرنے کا ہے, وہاں انہوں نے ختم کر دیا ٹرائل اور سزا دے دی. یہ کس طرح فیئر ہے؟ ہم ڈیل اور ڈھیل کی بات کر رہے ہیں. موجودہ انتخابات جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, اور جو حکومت اس کے تناظر میں بن کے آئے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنا ٹرینر پورا کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھو یہ تو ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں. اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ 7 فروری کو عمران خان کو جیل میں, صرف جیل میں نہیں ہونا, یہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن 5-10 جلسوں میں مریم بی بی نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال 1.5 سال کا. وہ کہتی تھی, ان کو پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے, وہ کہتی تھی میاں صاحب آئیں گے, الیکشن ہوں گے, 90 دن میں نہیں ہوں گے پر الیکشن ہوں گے, میاں صاحب آئیں گے. جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی؟ جب فتنہ گرفتار ہوگا, فتنے کو لمبی سزا ہوگی, فتنے کے لوگ جو ہیں اور پارٹی وہ تتر بتر ہوگی, پھر میاں صاحب آئیں گے اور پھر الیکشن. اب وہ ٹائم لائن میاں صاحب نے دی ہوئی ہے. اب میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی اگر سزا نہیں ہوتی تو 7 فروری والے دن ان کا ووٹر تو بڑا پیپ اپ ہو کے جائے. اس لیے اس کو دباؤ میں ڈالو اور وہ سمجھے سزا ہو گئی اور میرے لیڈر کو, اور اب تو نواز شریف نہیں آنا ہے, سارا کچھ اس کے حق میں, اور وہ اپنا ووٹ کیا میں ضائع نہیں کرتا, میں نواز شریف کو ڈالوں. جو ان کو فکر ہوئی کہ وہ ووٹر نے اس طرح نہیں کیا ابھی تک, اب یہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش. اب اگر تو ووٹر دب جاتا ہے پی ٹی آئی کا اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے, ووٹ نہیں کرنے جاتا, کہ وہاں تو پکڑے گئے تو سزا سالوں میں ہے, مہینوں میں نہیں ہے, اور بڑی ہمارے ساتھ میں اس میں نہیں جاتا, تو پھر تو یہ کامیاب. پر اگر اس کے برعکس ہو گیا ایک جذبہ
کہ اب تو خان کو انہوں نے 10 سال سزا دی ہے اور میں بری کرانا ہے تو میرے ووٹ نہیں کرانا، اور میں نے ضرور جانا، بھائی سے بھی بھابھی سے بھی لڑ کے میں نے ضرور جانا۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر تو یہ تو ان کا کاؤنٹر تو صاحب 8 فروری کو آنے والی حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا سر، اس پہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میں تو وزیر اعظم ہی دیکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ سچی بات ہے، میری پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں سمجھتا ہوں جو چوائسیز ہیں، نواز شریف اس وقت، شہباز شریف، کوئی بیگران کوئی بھی آپ لے لیں، اس وقت اب چوائس عمران خان تو نہیں ہے، اس کو بیچ میں چھوڑے، پر پھر بھی سب میں چوائس ہے۔ یہ بلاول اپنے آپ کو جس طرح کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح اس نے یہ الیکشن ٹور کر رہا ہے، جگہ جگہ جا رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، جو دلائل دے رہا ہے، اس نے جو مناظرے کے لیے میاں صاحب کو چیلنج کیا، کیا بات ہے اس کی، وہ چیلنج جو کیا ہے، میں کہتا ہوں اب وہ میاں صاحب آئے، اب وہ کترا رہے ہیں اس سے ادھر ادھر، یہ میاں صاحب کو گنجروں میں باندھ دے گا، بلاول کے ساتھ کر کے دیکھ لیں مناظرہ۔ تو صاحب 8 فروری کے الیکشن کا بتائیے گا کتنی عرصہ یہ او حکومت چل یار، سکتی ہے؟ یہ حکومت اس پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب الیکشن کوئی نہیں ہے۔ الیکشن صرف اس لیے کوئی نہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی، الیکشن اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ آپ جو نامینیشن پیپر فائل کرنے جا رہا ہے اسے نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں۔ میں آر او کے سامنے یوں کھڑا ہوں، ادھر میرے تائید کنندہ اور نامزد کرنے والے وہ کھڑے ہیں، اور ایک کو اٹھا کے وہاں سے چٹ کپڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ آر او کے سامنے۔ تو یہ اس قسم یہ الیکشن کہاں رہ گیا؟ چوئی صاحب، پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاست کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور بلاول بھٹو نے اب جو ہے وہ قدم رکھا ہے پنجاب کی سیاست میں۔ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا بلاول بھٹو جو ہے وہ اس قلعے میں اپنی سیاسی سپیس بنا پائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2024 کی کوئی اگلی بات ہے؟ بلاول نے جتنی تقریریں کی ہیں پنجاب میں اور پنجاب کے باہر، بلاول نے جس طرح کی اکاموڈیشن دکھائی ہے، جس طرح کی شائستگی دکھائی ہے، کوئی گالی والی نہیں دی، کوئی ایسی سیاست نہیں کی کہ مجھے کیوں نکالا، ہمیں بھی 2-3 دفعہ نکالا گیا۔ وہ ماتم اس پہ نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کو 1990 میں کیوں نکالا تھا، غلط نکالا تھا، اور پیپلز پارٹی کو 1993 میں کیوں نکالا تھا، غلط نکالا تھا، 96 میں 6 نومبر 1996 کیوں نکالا، غلط نکالا تھا۔ وہ یہ نہیں رونا دھونا نہیں ڈال رہا، وہ نکل کے ایک کیمپین میں نکلا ہے جس طرح کیمپین میں نکلنا چاہیے، اور واحد شخص ہے جو ویگرس کیمپین کر رہا ہے اور وہ دل جیت رہا ہے۔ وہ پنجاب میں اپنی سپیس بنا لے گا؟ وہ بالکل پنجاب اسپیس کیا بنا لے گا، پنجاب ہوگا ہی۔ یار تم نے بہت کسی پارٹی کو میجورٹی ملنے جا رہی ہے یا مخلوط حکومت بنے گی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی، کوئی پیشین گوئی نہیں جا سکتی کہ کسی کی 2/3 کی میجورٹی آئی ہو۔ یہ تو اب گھبرائے ہوئے گورنمنٹ سزائیں دلوا رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے۔ چوہدری صاحب یہ بتا رہے کہ انتخابات کا سیزن ہے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کرنے کا پروگرام ہے، منشور بھی آ رہے ہیں اور اپنے بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے ماضی میں جو اقتدار میں تو یہ کیا۔ تو 74 سال میں اگر اتنے کام ہوئے ہیں تو یہ بیڑا غرق جو ہے ملک کا، یہ کس پارٹی ہے؟ نہیں، میں تو یہ اس کو اور طرح کہتا ہوں، پاکستان کے 135 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے، بیرونی قرضہ 135 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے بیرونی، 80 خرب روپوں کا قرضہ ہے ڈومیسٹک۔